السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ بغیر تاخیر کیے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھا ہے۔ میں بہت پیچھے کی آپ کو ایک مثال دوں، تمام بزرگوں نے تسلیم کیا ہے کہ غیر منقسمہ ہندوستان کے جو بادشاہ تھے عالمگیر رحمت اللہ علیہ، عالمگیر رحمت اللہ علیہ غیر منقسمہ ہندوستان، جس میں سے اس وقت میں 6 ملک بن گئے ہیں، اس ہندوستان میں سے اب 6 ملک ہیں: پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، تبت اور برما۔ یہ سب غیر منقسمہ ہندوستان ہے۔ یہ اتنا بڑا ہندوستان تھا پہلے۔ اس پورے ہندوستان پر عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے 54 سال حکومت کی ہے۔ 54 سال اتنے بڑے ملک کے اوپر حکومت کی عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ اس 54 سال میں ایک نیا پیسہ انہوں نے حکومت کے بیت المال سے نہیں لیا۔ گزارا کیسے چلتا تھا؟ قرآن کریم لکھتے تھے، بڑے خطاط تھے، بڑا شاندار خط تھا ان کا۔ قرآن کریم لکھتے تھے اپنے ہاتھ سے، کیونکہ پریس کا دور نہیں تھا، ہاتھ سے لکھی جاتی تھی کتابیں، اور جب پورا قرآن کریم لکھ لیتے تھے تو فروخت ہوتا تھا، اور اس سے جو پیسے آتے تھے اسی سے اپنا گھر کا گزارا چلاتے تھے۔ خود اپنے ہاتھ سے یہ جاب کرتے تھے اور اپنا قرآن لکھتے تھے، اور وہ بکتا تھا اور اس کے پیسوں سے گزارا چلتا تھا۔ اور حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن کا ایک پارہ آج بھی دارالعلوم دیوبند میں موجود ہے، بالکل اصلی وہی، پورا قرآن تو نہیں، ایک پارہ موجود ہے اس میں سے، اور اتنا شاندار خط ہے۔ بلکہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے جو استاد تھے جن سے انہوں نے خطاطی سیکھی تھی، ان کے استاد کا لکھا ہوا بھی ایک پارہ دارالعلوم دیوبند میں ہے۔ اس سے جو کچھ آمدنی ہوتی تھی اسی سے تنگی ترشی کے ساتھ گزارا چلتا تھا۔ تنگی ترشی کا میں آپ کو ایک قصہ سناؤں۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک تو سرکاری لنگر خانہ تھا۔ لنگر خانہ یعنی خوب کھانا پکتا تھا اور ضرورت مندوں کو، غریبوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ ہزاروں آدمی، سینکڑوں ہزاروں آدمی روزانہ کھاتے تھے۔ لنگر خانہ کہتے ہیں اردو میں اسے۔ ایک تو سرکاری لنگر خانہ تھا، اور ایک حضرت کا اپنا ذاتی باورچی خانہ تھا، کچن۔ اس کا باورچی الگ ملازم تھا، اس کی تنخواہ الگ دیتے تھے، اور وہ سرکاری تھا۔ اس کے باورچی معلوم نہیں کتنے ہوتے تھے، اس کی سب سرکاری تنخواہیں جاتی تھی۔ صورتحال یہ تھی کہ حضرت کے ذاتی باورچی خانے میں جو بھی ملازم آ کر رہتا تھا وہ چند دنوں میں اپنے ٹرانسفر کروا لیتا تھا اور وہ سرکاری باورچی خانے میں چلا جاتا تھا۔ حضرت کے یہاں کوئی باورچی رکتا ہی نہیں تھا۔ ایک باورچی تھا من چلا، اس نے سوچا کہ یہ کیا بات ہے، بادشاہ کے یہاں کوئی باورچی کیوں نہیں ٹکتا، میں جا کر کے جاب کروں گا اور میں نوکری کروں گا، دیکھوں کیوں نہیں ٹکتا۔ خیر اس نے درخواست دی کہ حضور میں آپ کا کھانا پکانا چاہتا ہوں۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی ہمارے یہاں 1 مہینہ زیادہ باورچی ٹکتا ہے اور پھر بھاگ جاتا ہے اور سرکاری لنگر خانے میں چلا جاتا ہے، تم بھی یہی کرو گے؟ اس نے کہا نہیں حضور، میں تو مروں گا وہاں تک یہیں رہوں گا، جاؤں گا نہیں۔ حضرت نے کہا بولو عہد و پیمان ہے، اس نے عہد و پیمان کر لیے۔ خیر باورچی رہ گیا۔ اب حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ روزانہ 1 سیر تول کر کھچڑی پکتی تھی، کچی کھچڑی تول کر 1 سیر یعنی 500 گرام پکتی تھی، اور جب پک کر تیار ہو جائے تو 2 حصے کر کے آدھی حضرت کے دسترخوان پر چلی آتی تھی اور آدھی گھر میں چلی جاتی تھی ملکہ کے لیے، حضرت کی اہلیہ کے لیے، اور دیگچی میں کچھ نہیں۔ اب باورچی کا تو وہی دیگچی میں جو بچتا ہے وہی اصل آمدنی ہے۔ تو روز کا یہی معمول کہ 1 سیر کھچڑی پکتی ہے، آدھی وہاں چلی گئی، وہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کھا لی، وہاں پلیٹ میں کچھ نہیں بچا، آدھا گھر میں چلا گیا، وہ وہاں ختم ہو گیا، باورچی صاحب بیٹھے۔ خیر چلتا رہا، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، تو یہی معمول ہے، معمول ہی نہیں بدلتا۔ اب یہ اونچے نیچے ہوئے ہیں، اب وہاں لنگر خانے میں ٹرانسفر کروانا ہے، مگر عہد و پیمان کر چکے ہیں، ٹرانسفر کروائیں کیسے؟ تو اس نے سوچا کہ ایسی حرکت کرو کہ بادشاہ سلامت خود ہی غصے ہو جائیں اور ناراض ہو کر کے بھگا دے، بھاگ یہاں سے،
تو ایک دن ایسا کیا کہ کھچڑی میں نمک ہی نہیں ڈالا. ایسی بے عنوانی کرے گا جبھی تو ناراض ہوگا نا بادشاہ, نمک ہی نہیں ڈالا. خیر نمک نہیں ڈالا, آدھا وہاں چلا گیا, آدھا بادشاہ کے سامنے آیا. عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے پوری کھچڑی کھا لی اور کچھ نہیں بولے. کوئی چہرے پر شکن بھی نہیں پڑا, نمک منگوایا بھی نہیں, کھا لی پوری. برتن اٹھ کے چلے گئے. اب اس نے سوچا کہ یہ تو بلڈ پریشر کے مریض ہیں, یہ تو بغیر نمک کا کھاتے ہیں, ان کو تو نمک کے بغیر بھی اچھا لگتا ہے. لہذا یہ ترکیب تو پھیل گئی. 5-7 روز کے بعد میں 2-3 گنا نمک ڈال دی. پھر وہ آدھی کھچڑی وہاں چلی گئی, آدھی بادشاہ کے یہاں چلی گئی. اب کے حضرت نے ایک لقمہ اٹھا کر کھایا تو ایک نظر اسے دیکھا اور کچھ نہیں کہا, کھاتے تو پوری کھا لی. اب یہ سوچتا کہ ادھر کی بھی پھیل گئی. جب برتن اٹھانے کے لیے آیا تو اسے یہ کہا کہ کل 1.5 سیر کھچڑی پکائی ہو اور جتنی گھر میں جاتی ہے اتنی گھر میں بھیجی ہو اور باقی ساری میرے یہاں لے آئی. اب یہ کچھ سمجھا کچھ نہیں کہ کیا مقصد ہے. خیر اس نے تول کر 1.5 سیر کھچڑی پکائی اور گھر میں جتنی جاتی تھی وہ گھر میں گئی اور باقی ساری 1 سیر حضرت کے یہاں آ گئی. تو حضرت نے حسب معمول جتنا کھاتے تھے اتنا کھایا اور آدھی بچ گئی. جو وہ برتن اٹھانے آیا تو اس سے کہا کہ دیکھو یہ ہمارا جوٹا ہے, یعنی ہمارے کھانے میں سے بچا ہوا ہے, اس کے 9 حصے کرو اور ہمارے 9 رتنوں کو ہدیہ دے کر آؤ. اکبر بادشاہ کے زمانے سے مغل گورنمنٹ میں 9 وزیر ہوتے تھے. جیسے اب تو کیبینٹوں میں بہت سارے وزیر ہوتے ہیں, 20, 25 وزیر ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں 9 وزیر ہوتے تھے اور اکبر کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آتا تھا اور وہ 9 وزیر 9 رتن کہلاتے تھے. تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے گورنمنٹ کے بھی 9 وزیر تھے, وہ 9 رتن کہلاتے تھے. تو یہ کہا کہ یہ جو ہماری بچی ہوئی کھچڑی ہے اس کے 9 حصے کر کے ہمارے 9 رتنوں کو ایک وزیر کو یہ ہدیہ دے کر آؤ, یہ ہمارا جوٹا ہے. تو حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارا جوٹا ہے, اس کے 9 حصے کرو اور ہمارے 9 رتنوں کو ہدیہ دے کر آؤ. چنانچہ اس نے حصے کیے. اب یہیں سے بات پہنچی اور تمام وزیروں کو پتا چل گیا کہ آج بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا بچا ہوا ہمارے یہاں ہدیہ آ رہا ہے. تو جب یہ باورچی پلیٹ میں رکھ کر اس 9واں حصہ پلیٹ میں رکھ کر بڑے خونچے میں رکھ کر سجا کر, جو طریقے تھے اس زمانے میں نوابوں کے شاہی طریقے, اور سر پہ اٹھا کر احترام کے ساتھ لے کر ہدیہ پہنچا ہے, تو ہر وزیر نے گھر سے 1 فرلانگ آگے چل کر اس ہدیے کا استقبال کیا ہے اور اس باورچی کو خوشی میں 1 لاکھ روپیہ ہر وزیر نے ہدیہ دیا ہے کہ آج اتنا قیمتی ہدیہ ہمارے گھر لایا ہے یہ. تو 9 کے یہاں ہدیہ گیا, 9 لاکھ مل گئے. خیر واپس آیا, فارغ ہو گیا. بادشاہ سلامت نے پوچھا بھئی دیا ہے سب کو؟ اس نے کہا حضور دیا ہے. بادشاہ نے کہا ہمارے رتنوں نے کچھ دیا بھی تجھے؟ تو اس نے کہا حضور اتنا دیا ہے کہ میری تو 10 نسلوں تک کے لیے کافی. تو بادشاہ نے کہا پھر نمک ٹھیک سے ڈالا کرو. بس اتنا ہی جملہ کہا کہ پھر آگے نمک ٹھیک سے ڈالا کرو. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم. یہ زندگی تھی ان کی. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ اس پوری زندگی میں ان کے پاس بستر لیٹنے کے لیے کوئی گدا اور بستر تھا ہی نہیں. پوری 50 سال اسی چٹائی ہی پر لیٹے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس آمدنی تھی نہیں اتنی کہ جس میں سے, اور حکومت کتنی بڑی حکومت کے بادشاہ ہیں, کروں پر کے ساتھ حکومت چل رہی ہے, خوب ٹھاٹ سے چل رہا ہے.
اور حکومت کے مال کا بھی حال کیا ہے، کتنی احتیاط سے حکومت کا مال. دیکھو اس زمانے میں جیسا آج کل کا زمانہ ہے نا، آج کل آرٹس کا زمانہ ہے، تمام لغویات پر حکومتیں خوب انعام دیتی ہیں، یہاں اسپورٹس پر اور اس پر بھی، اور ناچ پر بھی، اور گانے پر بھی بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں. اس زمانے میں شاعری کا دور تھا، شاعر قصیدے کہہ کر کے بادشاہ کی تعریف میں قصیدے کہہ کر لاتے تھے، اور قصیدے سن کر بادشاہ مگن ہوتے تھے، بڑے بڑے انعامات دیا کرتے تھے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ جب تخت حکومت پر بیٹھے ہیں، بادشاہ بنے ہیں، تو سارے ملک کے بڑے بڑے شعرا بڑے شاندار قصیدے کہہ کر کے، وہ فارسی کا دور تھا، فارسی میں قصیدے کہہ کر کے لے کر کے حاضر ہوئے. بادشاہ کو سنانے کی اجازت مانگتے ہیں، بادشاہ کے یہاں سنانے کی اجازت ہے ہی نہیں، کوئی اجازت ملتی نہیں کسی کو، کیونکہ ان کا قصیدہ سنیں گے تو انعام دینا پڑے گا. انعام کا میرے باپ کے گھر سے دوں گا، کہاں سے دوں گا میں؟ حکومت کا بیت المال. عالمگیر نے کہا میرا مال تھوڑا ہی ہے، ان کا قصیدہ سنوں گا تو انعام میں کہاں سے دوں گا؟ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اور سرکاری خزانہ میرے باپ کا تھوڑی ہے کہ جس کو جاؤں اتنا دے دوں. کسی کو اجازت نہیں مل رہی. خیر ان شاعروں نے وزراء سے کانٹیکٹ کیا اور وزیروں کو تیار کیا کہ وزیر سفارش کریں. تو وزیروں نے سفارش کی اور بادشاہ سے کہا کہ حضور یہ تو جو شاعر ہیں ان کی مثال تو کتوں جیسی ہے، اس کو گوشت کا ٹکڑا ڈال دو تو وہ کھانے میں مشغول ہو جائے گا، اور نہیں ڈالو گے تو بھونکے گا. یہ تو شاعروں کی زبان بند کرنی ضروری ہے، ورنہ یہ تو اگر برائی میں انہوں نے اگر قصیدے کہنے شروع کر دیا تو ساتویں زمین کے پاتال میں اتار دیں گے. اس لیے کچھ نہ کچھ انعام دے کر ان کی زبان بندی کرنی ضروری ہے. اس لیے ان کو باریابی کا موقع دینا چاہیے، ان کے کلام سننا چاہیے، کچھ نہ کچھ انعام دینا پڑے گا، ورنہ تو اگر یہ تو برائی کرنے لگ گئے تو ستیہ ناش کر دیں گے. اس زمانے میں شاعروں کی صورتحال ایسی تھی جیسے آج کل میڈیا کا مسئلہ ہے. جرنلسٹ کا جو ہے، اگر جرنلسٹ کسی کے پیچھے پڑ جائے تو اس کو ستیہ ناش کر دے. بادشاہ نے کہا کہ اچھی بات ہے، جاؤ ان سے کہو کہ وہ اپنے تمام شعراء میں جو سب سے بڑا جس کو وہ مانتے ہوں، اپنا بڑا لیڈر مانتے ہوں، وہ ایک شاعر کو دربار میں اجازت ہے کلام سنانے کی. تو جو سب سے بڑا اس زمانے کا شاعر تھا اسے اجازت ملی اور وہ دربار میں قصیدہ پڑھ سنانے کے لیے کھڑا ہوا. اور اس نے قصیدہ یہاں سے شروع کیا، اے کہ تاج دولت برسرت. بس یہاں تک جملہ بولا اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ شاعر عروض میدانی، کہا اے شاعر فن عروض جانتا ہے؟ فن عروض میں وزن ہوتا ہے، وزن کے اوپر شعر کو کاٹا جاتا ہے. تو پوچھا کہ شاعر عروض میدانی فن عروض جانتا ہے؟ اب اس نے جو ایک دم اپنے دماغ کے اندر تختی کی، تو تختی میں کیا، اے کہ تاج دو، یہ تو ادھر چلا گیا، اور لت برسر ادھر چلا گیا، تیرے سر پر لت. یہ تو بہت برا مضمون بن گیا. اس نے کہا حضور نمی دانم، اس نے کہا حضور عروض نہیں جانتا. کہا بخشیدم، جا معاف کیا. بھاگا اور باہر جا کر کہا بھاگو یہاں تو گردن اڑے گی، انعام تو ملے گا نہیں، یہاں تو گردن اڑے گی، بھاگو یہاں سے. بس اتنا جملہ سنا ہے اور اسی جملے میں پکڑ لیا ہے، اس میں جو غلطی کی تھی اس نے اسی میں پکڑ لیا. کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ خلیفہ راشد تھے. تو میں تو اصل مضمون کیوں، وہ جو حضور والی زندگی، وہ زندگی کے نمونے آ رہے ہیں سب. جو طریقہ حضور کا حکومت کرنے کا تھا وہ طریقے پر قیامت تک جو بھی حکومت کرے گا وہ خلیفہ راشد ہے. خلافت علی منہاج النبوہ جو بھی کرے گا وہ سب خلفائے راشدین ہیں. اور خلفائے راشدین اسلام میں صرف 4 ہی نہیں ہیں، ہزاروں ہو سکتے ہیں، اور آج بھی ہو سکتے ہیں اور آئندہ بھی ہو سکتے ہیں اور قیامت تک سبھی ہو سکتے ہیں. اور وہ جو 4 خلفائے راشدین ہیں وہ تو بالکل حضور سے متصل آئے ہوئے ہیں. ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں.